یہ سلیم صافی صاحب، جس طرح سے ارشاد بھٹی صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ جس طرح سے سیز فائر کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب اس پر بھارت پر یقین کرنا کہ بھارت نے جس طرح سے پہلگام واقعہ کروایا، خود نہ تو کوئی ثبوت پیش کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو کوشش بھی کی گئی اور مختلف قسم کے حربے استعمال کیے بھارت نے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھا سکے یا پاکستان کا نقصان کر سکے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دفاعی اداروں کی جو تیاریاں تھیں وہ پوری تھیں اور پاکستان نے بر وقت جو ہے اس کا جواب دیا. اب جس کے حکمت عملی پاکستان کو کس طریقے سے بنانی چاہیے تاکہ لانگ ٹرم میں ہم اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکے اور بھارت آگے جا کے کوئی ایسی ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکے. دیکھیے، کچھ عرصے تک تو انڈیا اپنے زخم چاٹتا رہے گا اور اس کو دوبارہ ہمت نہیں ہوگی. البتہ جو غیر روایتی جنگ کے ہتھیار ہے وہ پہلے بھی استعمال کر رہا تھا، پراکسی وار کا، اور اب اس کو سب کا سب انحصار اس پہ کرے گا. وہ پاکستان کے اندر اپنے پراکسیز کے ذریعے مزید تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہے گا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس صرف یہ ایک آپشن رہ گیا ہے. کیوں دوبارہ جنگ کی جرات نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیں، یہ اصل میں تدبر کی فتح ہوئی ہے اور تکبر کی شکست ہوئی ہے. بالکل مودی صاحب دیکھیں، یہ بالکل کچھ چیزیں ناقابل یقین ہیں کہ ایک طرف 1 ارب انسانوں کا ملک، دوسری طرف 25 کروڑ عوام کا ملک، ایک طرف ان کے پاس ہتھیار، وہ جنگی جہاز ہو تو ہم سے کئی گنا زیادہ، پھر اس میں رافال جیسے ہائی ٹیک جہاز، پھر ان کے پاس اسلحے کے دیگر انبار، ان کی فوج ہماری فوج سے سائز میں کئی گنا بڑی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اللہ نے فتح دلا دی اور جس کو فتح مبین کہتے ہیں اس سے اس کو نواز دیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مودی جس لہجے میں بات کر رہا تھا، مودی تو پاکستان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہا تھا. مودی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو ایشیا کا سپر پاور ہوں اور وہ دنیا کے سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا تھا. اب جب اس کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور اپنے زخم وہ چاٹتا رہے گا، اور خود وہ میڈیا جس کو اس نے بالکل غلام بنا رکھا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے کی اور افواہیں پھیلانے کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی، اور جو تھوڑی بہت کریڈیبلٹی انڈین میڈیا کی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی. لیکن اس کے باوجود اب ان کو بھی ہمت ہو رہی ہے مودی سے سوال اٹھانے کی، یعنی اتنے زخم ان کو لگے ہیں کہ وہ مودی سے سوال اٹھا رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ناقابل یقین، اور تدبر اور تکبر کی لڑائی تھی. یہ تکبر کی اس لیے تھی کہ دیکھیں، پاکستان نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ میڈییشن کرے، مودی کو پہلگام واقعے کی مذمت کی، پھر تحقیقات کے سلسلے میں پاکستان نے آفر کی کہ کسی بھی کو ثالث بنایا جائے، اقوام متحدہ کو بنایا جائے، کسی اور ملک کو بنایا جائے. پھر جتنے بھی عرب دوست تھے یا باہر کے لوگ تھے، سب کو پاکستان یہی بتاتا رہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ہم ہر قسم کے تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے. لیکن مودی تھا کہ وہ جنگ پہ مصر تھا. اچھا، پہلے دن اس نے جہاز بھیجے، ان جہازوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس میں سے ان کی جو رفال کی جو روب تھا، وہ روب اللہ نے خاک میں ملا دیا. اور میں خود بھی حیران تھا اور اس چیز پہ ہم بھی تشویش میں مبتلا تھے کہ ان طیاروں کا مقابلہ ہمارے تھنڈر 17 یا ہمارے J-10 جہاز کیسے کریں گے. لیکن ان کا مقابلہ بھی ہوا، اور جو مودی کی طرح جو رافیل کا روب تھا وہ بھی خاک میں مل گیا. پھر اس کے بعد جو پاکستان نے، جس پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، وہ ان کا دفاعی جو S-100 کا نظام تھا، یہ امریکی پیٹریاٹ میزائل کی طرح جب جہاز آتا ہے تو اس کو بھی چیز کرتا ہے، اور جب میزائل آتا ہے تو اس کو بھی رستے میں ہٹ کرتا ہے. اس کو پاکستان نے ناکارہ بنا دیا اور اس کو پاکستان نے ہٹ کر لیا اور اس کا غرور بھی ان کا توڑ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غرور ان کا توڑا ہے، لیکن پاکستان کو اب زیادہ سرگرمی دکھانی ہوگی سفارتی محاذ پہ، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا ماضی میں، چونکہ پاکستان مغربی سرحد پر
ایسی سوویت یونین کے خلاف جنگوں میں ملوث رہا ہے، باقی ہوا ہے، تو مغربی ممالک کے دل صاف نہیں ہو رہے تھے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کے خلاف ایک ملک نہیں تھا. انڈیا کا ہم نوا صرف اسرائیل تھا، اور پاکستان کے ہم نوا وہ ترکی بھی تھے. آج آپ دیکھیں آذربائیجان میں اتنے بڑے مظاہرے خوشی کے ہو رہے ہیں کہ اتنے پاکستان میں بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو پاکستان کو ایک تو یہ سبقت ملی ہے. دوسرا، یہ جب عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ میں بطور وزیر اعظم، تو اس وقت جب ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تو ہندوستان نے اس کو بری طرح سے جھٹلا دیا تھا، اور اپنی طاقت کے زوم میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دو طرفہ معاملات میں کسی تیسرے ملک کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن اب یہ خود ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے اور نک رابرٹسن جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ اپروچ ہندوستان کی طرف سے، مودی کی طرف سے امریکہ کے ساتھ کیا گیا، اور امریکہ سے کہا گیا کہ آئیں آپ ثالثی کریں. تو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جو کہ ایک طرف ہماری نظروں سے محو ہو گیا تھا، تو وہ بھی تازہ ہو گیا. اور وہ بھارت جو امریکہ کی ثالثی کو قبول نہیں کر رہا تھا، وہ اس نے خود امریکہ کو ثالثی کرنے یا درمیان میں پڑھنے کی درخواست کر لی. تو اس سفارتی جو ہمارے لیے ایک ماحول سازگار ہوا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک، بالکل درست بات ہے سلیم صافی صاحب. آپ کی محمل آپ کی طرف آخری بات، جی آخری بات کہ یہ سب کچھ کر کے اب ہمیں غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس. بالکل سلیم صافی صاحب نے درست کہا. عالمی طور پہ اب سب نے دیکھ لیا کہ بھارت نے جو کچھ کیا، بھارت کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا، اور بھارت نے اس کے بعد جو بھارتی میڈیا جو جنگ لائک ماحول بناتا رہا، وہ سب نے کھل کے دیکھ لیا ہے. محمل، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیز فائر ابھی ہوا ہے وقتی طور پہ، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرماننٹلی بھارت پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت آگے جا کے ایسا کچھ نہ کرے یا سیز فائر کی وائلیشن نہ کرے؟ تو کیا لگتا ہے پاکستان کو سفارتی محاذ پر کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان نے جو اب تک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی وہ بہت اچھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ان پرووکڈ اٹیک کیا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں اس کی انویسٹیگیشن امپارشل کرا لیں، انڈیپینڈنٹ کرا لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے ایک ان پرووکڈ اٹیک کیا، پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی فوری کی اور منہ توڑ جواب دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں اگلے دن دوبارہ پرووک کیا، جو ڈرونز اور یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ریسٹرینٹ شو کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری ایئر بیسز پہ اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ رسپانس دینا پڑا. لیکن جو بہت اچھی چیز ہے زینب، وہ یہ کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے اس میں بہت امپورٹنٹ، میرے لیے تو آئی تھنک وہ سب سے اہم بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک کانفلکٹ دو نیوکلیئر پاور نیشنز کے درمیان، جو کہ 1.5 ارب سے زائد کی جو آبادی ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایبسرڈٹی ہے، انکنسیویبل ہے اور شیئر اسٹوپڈٹی ہے. یعنی اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی. ایسی چیز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ریالٹی میں دیر از نو اسپیس فار وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے وہ جگہ بنا رہا ہے اس طرح کی جنگ کے لیے، تو وہ جو ہے ایک دوسرے کی میوچل ڈسٹرکشن چاہتا ہے، وہ تباہی چاہتا ہے. یہ بہت اہم الفاظ تھے میرے خیال میں، اور یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے اس خطے میں، پاکستان جنگ نہیں چاہتا. اور پاکستان جو ہے اس نے، ظاہری بات ہے جب آپ اتنا پرووک کریں گے تو جوابی کارروائی تو ہوگی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ایئر وائس مارشل صاحب نے، جو کہ ایک اور بڑی اچھی چیز تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی پٹ ڈاؤن نہیں کیا انڈین ایئر فورس کو. انہوں نے بلکہ یہی کہا، انہوں نے رفال جہاز کی بھی انہوں نے تعریف کی، ویسے بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو ایئر فورس تھی وہ بھی اپنی ڈیوٹی کرنے آئے تھے، ہم بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. یہ بھی ایک بہت اچھی، یعنی ہم نے اپنی وکٹری کو اس طریقے سے، جو خلافی صاحب نے بات کی نا کہ غرور نہیں آنا چاہیے، وہ والی بات بالکل درست ہے. غرور نہیں کیا ہم نے، اس کے اوپر بھی ان کو پٹ ڈاؤن بھی نہیں کیا. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھارتی میڈیا کر رہا ہے، یا آپ دیکھ لیں اوور آل جو ادھر ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ ہم نے یہ چیز نہیں کی. پھر ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس کی زینب بہت اچھی اسٹیٹمنٹ تھی، جس کے اندر جو فرائیڈے کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، باقی تو جو جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بات کی امن کی، اور وہ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو اصل وجہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک انسٹیبلٹی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر،
اس خطے کے اندر وہ یہ جو انریزالوڈ ایشو آف جموں اینڈ کشمیر ہے اس کی وجہ سے. اب یہ چیز جو ہے یہ دنیا کو ہم نے باور کرانا ہے اور میرے خیال میں دنیا کو باور ہوا بھی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری سٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں گا کشمیر کی ریزولوشن کے اوپر. اس کی وجہ کہ اب یہ تو بھارتی میڈیا کے لوگ بھی مان رہے ہیں, ان کے اپنی حکومتی ذرائع بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ اس پوسٹ سے, اس بیان سے انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے کشمیر کا ایشو. یعنی کہ جو ایشو بھارت سمجھتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو جب انہوں نے ایبروگیٹ کر دی آرٹیکل 370 کے تھرو تو وہ ختم ہو گیا, اب تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. دوبارہ سے انہوں نے انٹرنیشنلائز کیا. اور کیوں ہوا یہ بھارت کا جو ایک پورا آئیڈیا آف سیلف گرینڈیور کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم ہی سب کچھ ہے, ہم ہی اس خطے کے بلی ہیں, ہم ہی سب کچھ ہے, اس کی وجہ سے ہوا. جب وہ مودی کے ایگو سیٹسفائی نہیں ہوا, اس اٹیک کے بعد بھی ہم نے رفال طیارے گرا دیا, اس کو منہ کی کھانی پڑی, تو اس نے پرووکیشن پہ پرووکیشن کی بار بار, اور برنک آف نیوکلیئر وار, یعنی کہ آپ دو نیوکلیئر ممالک کو اس طریقے سے اگر آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دے, یہ مودی نے کیا. اور دنیا کو بھی اس کی سمجھ آ گئی, اور اسی وجہ سے امریکہ نے جو ہے, اسی وجہ سے بھارت جو ہے اٹھ کے امریکہ کے پاس گیا, اور پھر امریکہ نے کہا, ایک تو ثالثی کی بات کی, دوسری چیز جو ہے انہوں نے کشمیر کی بات کی. تو میرے خیال میں پاکستان کی ابھی تک کی حکمت عملی بہت اچھی ہے, لیکن ہمیں اگریسو ڈپلومیسی جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے, کنٹینیو رکھنی چاہیے, اور ہمیں دنیا کو بار بار یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم تو جواب ہم دے سکتے ہیں. ہماری جو ہے پاک افواج جو ہے وہ ان میچڈ ہیں, یعنی کہ ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہر دفعہ ہوگا اگر وہاں پر کوئی اٹیک ہوتا ہے؟ کیا کوئی میکنزم نہیں ہوگا کہ اس کا جب دل چاہے گا مودی کا یا بھارت کا کہ وہ اٹھ کر اٹیک کر دیں گے پاکستان کی طرح اور خطے کو وہ نیوکلیئر وار کے دہانے پر لے آئیں گے؟ یہ نہیں چل سکتا. اس لیے انٹرنیشنل گارنٹرز ہمیں چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی چاہیے کہ جو انڈیا کے ساتھ اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ریٹرن جو بھی ہے ان کو اس چیز پہ پش کرے کہ آئندہ سے وہ یہ نہیں کر سکتا. کوئی میکنزم ہونا چاہیے, کوئی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور کشمیر کا ایشو جو ہے کیونکہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایشو ہے, یہ ریزالو ہونا چاہیے.